بقیہ تو کھانے کمانے والوں نے آج مذاق بنا کر کے رکھ دیا صاحب. 50,000 نذرانہ ہو تو تقریر کرنے آئے. کیا دین پھیلائیں گے لوگ؟ 51,000 60,000 نذرانہ ہو تو صاحب نعت پڑھنے آئیں گے. دین پھیلا رہے ہیں لوگ مذاق کر کے رکھتے ہیں. پرہیزگار ہے صرف تسبیح پڑھنے والا ہی متقی نہیں ہے. صرف مسجد میں قرآن لے کے بیٹھا ہو وہی متقی نہیں ہے. اگر وہ قرآن لے کے بیٹھا ہے لیکن باہر نکلنے کے بعد غیبت کر رہا ہے, ادھر ادھر نگاہیں بھٹک رہی ہیں اور اس کو حرام حلال کی تمیز نہیں ہے, تو قرآن نے کہا تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ سے مراد ہے کہ اللہ سے ڈرو, اور اللہ سے جب بندہ ڈرنے لگتا ہے تو اس سے برائیاں چھوٹ جاتی ہیں. جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو برائیاں چھوٹ جاتی ہیں, اور جب برائیاں چھوٹ جاتی ہیں تو بندے کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے, اور جب آخرت کی فکر ہوگی موت یاد آئے گی, اور جب موت یاد آئے گی تو بندہ گناہوں سے بچے گا اور دنیاوی زندگی مختصر کر لے گا. دنیاوی زندگی مختصر کر لے گا. ایک کپڑے پر بھی زندگی گزار سکتا ہے. سید بدیع الدین قطب المدار علیہ رحمہ ایک جوڑے کپڑے پر 900 برس کی عمر پائی. 3 لقمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم روحانیت میں کھلا دیا, پوری زندگی پھر کھانا نہیں کھائے. میرے غریب نواز, ایک جوڑی کپڑا جب اتارا گیا پردہ کرنے کے بعد تو اس کپڑے کا وزن 14 کلو ہو گیا تھا. کرتے کا اتنا پیوند اس میں لگا تھا, اتنا پیوند لگا تھا. تو جن کو ایمان عزیز ہوتا ہے وہ ایک ہی جوڑے پر گزار لیتے ہیں, حلال کا ہو جائز ہو ایک ہی جوڑا ہو. بدن ڈھانکنے سے مطلب ہے. دنیا کے نزدیک میری توہین ضرور ہوگی, دنیا والوں کی نظر میں تھوڑی دیر کے لیے میں اسٹینڈرڈ اور کوالٹی والا نہیں مانا جاؤں گا, لیکن اللہ کے نزدیک محبوب رہوں گا. اللہ کے نزدیک محبوب رہوں گا, عزت والا رہوں گا. اور جسے اللہ محبوب بنا لے گا پھر وہ دنیا میں بھی محبوب ہو کے محبوب الہی رہتے ہیں. دنیا میں بھی وہ محبوب الہی بن کر چمکتے ہیں. دنیا میں وہ صابر پاک بن کر کے چمکے. دنیا میں وہ مخدوم اشرف وارث پاک عالم پناہ بن کر کے چمکے. میرے ملت کے نوجوانوں, تو جنہوں نے خدا کے لیے دنیا ترک کی, ترک سے مراد یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو کم میں کم ہم دنیا کو اپنے قریب, دنیا کے قریب ہم جتنی ضرورت ہو جائز. اب دنیا ہم لمبی چوڑی کر لیں. آج شادی کرنی ہے, شادی کیا تھی؟ شادی نبی پاک کی سنت تھی. ایک قاضی 2 گواہ, ایک قاضی 2 گواہ, دونوں کے والد والدین, اسی کا نام شادی تھا اور کچھ نہیں تھا, اور کچھ نہیں تھا. لڑکے کے لیے ولیمہ تھا, سنت ہے ولیمہ. ایک بکری ذبح کرے, اتنا شوربہ لگائے کہ اس کے خاندان والے کھا لیں, اس کے رشتہ دار عزیز و قریب کھا لیں. اسی کا نام شادی تھا. اب شادی کو ہم اپنے ملک میں ہندوستان میں دوسرے لوگوں کا چلن اپنا لیا. برچھا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ برچھا دوسروں کا چلن تھا, اسلام کا چلن تھا. بولو نہیں, برچھا اسلام کا چلن ہے؟ اسلام کا چلن نہیں, یہ دوسروں کا چلن تھا, ہم نے اپنا لیا. یہ مصیبت ہم نے سر لے لی. آپ کے پاس ہے دے لے رہے ہو, اور جن کے پاس نہیں ہے پھر ان کی بیٹی 30 سال کی ہو جائے, 35 سال کی ہو جائے, پھر اس کو اچھا لڑکا نہیں ملے گا, اس بیٹی کو اچھا گھر نہیں ملے گا, اچھے لوگ اس کے دروازے پہ رشتہ لے کے نہیں آئیں گے. تو ہم نے پریشانی مول لی. ہم نے, اسلام آسان مذہب ہے, اسلام پریشانیوں سے ہمیں آسانی میں کرنے آیا تھا. اسلام پریشانیوں سے نکال کر کے آسانی میں کرنے آیا تھا, اور ہم نے پریشانی بڑھا لی. 500 براتی کے رواج ہم نے قائم کر لیے. 25 قسم کا کھانا ناجائز پھینکا جا رہا ہے. کون حساب دے گا اللہ کو؟ مکان 2 دن پہلے سج جاتا ہے, ٹینٹ مہنگے مہنگے,
ایک ایک ہزار گاڑیاں جا رہی ہیں، پٹاخے جا رہے ہیں، ڈی جے باجے جا رہے ہیں. بتاؤ ہم نے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ اسلام نے تو شادی کو ایک دم آسان کیا اور کہا اگر نکاح کو آسان کر دو گے تو زنا ختم ہو جائے گا. بے شک. نکاح آسان کر دو گے زنا ختم ہو جائے گا. ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا کہ آج زنا کی کثرت بڑھ گئی. زنا کی کثرت بڑھ گئی. اس لیے نوجوانوں آج ضرورت ہے کہ آپ بدلیں، کچھ فیصلہ لیں. اپنے سماج میں، برادری میں، قوم میں، محلے میں ایک کمیٹی بنائے، بغیر جہیز کی شادی کریں. کوئی ہماری بہن، کسی کی بہن ہو ہماری بہن ہے، کسی کی بیٹی ہو اسلام کی شہزادی ہے، سارے قوم کی بیٹی ہے. بیٹی بڑی ہو وقت تو اس کی شادی ہو. سارے لوگ اپنی عزت سمجھ کر کے کریں، لگ جائیں، رشتہ ڈھونڈ کر کے کرائیں. اگر ایک ہماری قوم کی بیٹی غیر کے ساتھ چلی گئی، قیامت تک پوری نسل چلی جائے گی. اور یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ صحیح بات. بولو بھائی، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک بیٹی گئی تو پورے قوم کی بیٹی. اور آج جا رہی کہ نہیں جا رہی بتاؤ نا یار. جا رہی، مان رہے ہو نہیں مان رہے؟ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، مہم چل رہی ہے، مہم جا رہی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ شادی کو آسان کرو. بیٹیاں بڑی ہوں لگ کر کے کرواؤ شادی. بہت بڑا ثواب ہے. ایک بیٹی، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے ہاتھ لگ گئی تو قیامت تک اس سے جتنی نسل ہوگی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی نسل ہوگی. اور اگر وہ غیر کے ساتھ چلی گئی، جب تک اس کی نسل کفر کرے گی، کیا بات. قیامت تک اس کفر کے ذمہ دار پوری قوم ہو. اس لیے اللہ واسطے آج یہ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. یہ درد ہے اور یہ درد سب کو رکھنا پڑے گا اور اس کو سب کو آسان کرنا پڑے گا، نظر رکھنی پڑے گی. اور بچوں کو علم دین دو، جائز ناجائز کی تعلیم دو، بڑوں کا ادب سکھاؤ، انہیں لباس اسلامی پہناؤ، انہیں اپنے ساتھ مسجد لے کے جاؤ، دسترخوان پہ سنت طریقے سے بیٹھا کر کے کھانا کھلواؤ. ان کی اچھی عادتیں پڑھیں، ان کے طریقے اچھے پڑھیں. یہ اسلام ہے، اس کا نام دین ہے. بقیہ تو کھانے کمانے والوں نے آج مذاق بنا کر کے رکھ دیا، مذاق بنا کر کے رکھ دیا. صاحب 50,000 نذرانہ ہو تو تقریر کرنے آئے. کیا دین پھیلائیں گے لوگ؟ 51,000 60,000 نذرانہ ہو تو صاحب نعت پڑھنے آئیں گے. دین پھیلا رہے ہیں لوگ مذاق کر کے رکھ دیے. اس لیے اللہ اور رسول کے لیے جینا ہے، ایمان عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، یہ زندگی فنا مٹ جائے گی. ایک دن یہ زندگی قبر کے حوالے ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. پوری زندگی کا ذرے ذرے کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر نیکی کیے رہو گے، اس دن تمہارے سامنے سے کھول کے رکھ دیا جائے گا. اور ایک رائی کے برابر گناہ کیے ہوگے، چاہے علانیہ کیے ہوگے، چاہے ساتھ کمرے میں بند کر کے کیے ہوگے، وہ بھی گناہ تمہارے سامنے لایا جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ وہ بھی گناہ سامنے لایا جائے گا.